Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الطلاق مرتان، طلاق رجعی ہے 2 بار تک، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، اس کے بعد رکھ لینا موافق دستور کے یا چھوڑ دینا بھلی طرح سے، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن، اور تم کو روا نہیں کہ لے لو کچھ اپنا دیا ہوا عورتوں سے، الا ان يخافا الا يقيما حدود اللہ، مگر جب کہ خاوند عورت دونوں ڈریں اس بات سے کہ قائم نہ رکھ سکیں گے حکم اللہ کا، فإن خفتم الا يقيما حدود اللہ، پھر اگر تم لوگ ڈرو اس بات سے کہ وہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کا حکم، فلا جناح علیہما فیما افتدت به، تو کچھ گناہ نہیں دونوں پر اس میں کہ عورت بدلہ دے کر چھوٹ جائے، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں سو ان سے آگے مت بڑھو، ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو کوئی بڑھ چلے اللہ کی باندھی ہوئی حدوں سے سو وہی لوگ ہیں ظالم، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، پھر اگر اس عورت کو طلاق دی یعنی تیسری بار تو اب حلال نہیں اس کو وہ عورت اس کے بعد جب تک کہ نکاح نہ کر لے کسی خاوند سے اس کے سوا، فإن طلقها فلا جناح عليهما، پھر اگر طلاق دے دے دوسرا خاوند تو کچھ گناہ نہیں ان دونوں پر، ان یتراجعا ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، ان دونوں پر کہ باہم مل جائیں اگر خیال کریں کہ قائم رکھیں گے اللہ کا حکم، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ حدیں باندھی ہوئی ہیں اللہ کی بیان فرماتا ہے ان کو واسطے جاننے والوں کے۔ خلاصہ تفسیر، طلاق 2 مرتبہ کی ہے، پھر 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد 2 اختیار ہیں، خواہ یہ کہ رجعت کر کے عورت کو قاعدہ کے مطابق رکھ لے، خواہ یہ کہ رجعت نہ کرے عدت پوری ہونے دے اور اسی طرح اچھے طریقے سے اس کو چھوڑ دے، اور تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں کہ بیویوں کو چھوڑنے کے وقت ان سے کچھ بھی لو، اگرچہ وہ لیا ہوا اسی مال میں سے کیوں نہ ہو جو تم نے ہی مہر میں ان کو دیا تھا، مگر ایک صورت البتہ حلال ہے، وہ یہ کہ کوئی میاں بیوی ایسے ہوں کہ دونوں کو خطرہ ہو کہ دربار حقوق زوجیت وہ اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ ضابطوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے، سو اگر تم کو یعنی میاں بیوی کو یہ خطرہ ہو کہ وہ دونوں ضوابط خداوندی کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو دونوں پر کوئی گناہ نہ ہوگا اس مال کے لینے دینے میں جس کو دے کر عورت اپنی جان چھڑائے، اور بشرطے کہ مہر سے زیادہ نہ ہو، یہ سب احکام خدائی ضابطے ہیں، تم ان کو باہر نہ نکلنا، اور جو شخص خدائی ضابطوں کو توڑ کر باہر نکل جائے تو ایسے لوگ اپنا ہی نقصان کرنے والے ہیں، پھر اگر 2 طلاقوں کے بعد کوئی تیسری طلاق بھی دے دے تو پھر وہ عورت اس تیسری طلاق دینے کے بعد اس شخص کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک وہ اس خاوند کے سوا دوسرے شخص کے ساتھ عدت کے بعد نکاح نہ کرے اور حقوق زوجیت صحبت کے ادا نہ کرے، پھر اگر یہ دوسرا خاوند اس کو طلاق دے دے اور اس کی عدت بھی گزر جائے تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ دوبارہ آپس میں نکاح کر کے بدستور مل جائیں، بشرطے کہ دونوں کو اپنے اوپر یہ اعتماد ہو کہ آئندہ خداوندی ضابطوں کو قائم رکھیں گے، اور یہ خداوندی ضابطے ہیں جو حق تعالیٰ ان کو بیان فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو دانش مند ہیں۔ معارف و مسائل، طلاق و نکاح کے احکام پورے قرآن کریم میں بہت سی آیتوں میں آئے ہیں، مگر یہ چند آیتیں جو یہاں مذکور ہیں طلاق کے معاملہ میں اہم ضابطوں کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے پہلے نکاح کی شرعی حیثیت کو جاننا ضروری ہے۔ نکاح و طلاق کی شرعی حیثیت اور حکیمانہ نظام۔ نکاح کی ایک حیثیت تو ایک باہمی معاملے اور معاہدے کی ہے جیسے بے و شراء اور لین و دین کے معاملات ہوتے ہیں، دوسری حیثیت ایک سنت اور عبادت کی ہے، اس پر تو تمام امت کا اتفاق ہے کہ نکاح عام معاملات و معاہدات سے بالاتر ایک حیثیت شرعی عبادت و سنت کی رکھتا ہے، اسی لیے نکاح کے منعقد ہونے کے بعد باجماع امت کچھ ایسی شرائط ضروری ہیں جو عام معاملات بے و شراء میں نہیں ہوتی،
اول تو یہ کہ ہر عورت سے اور ہر مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس میں شریعت کا ایک مستقل قانون ہے جس کے تحت بہت سی عورتوں اور مردوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ دوسرے تمام معاملات و معاہدات کے منعقد و مکمل ہونے کے لیے کوئی گواہی شرط نہیں، گواہی کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب فریقین میں اختلاف ہو جائے، لیکن نکاح ایسا معاملہ نہیں، یہاں اس کے منعقد ہونے کے لیے بھی گواہوں کا سامنے ہونا شرط ہے۔ اگر دو مرد و عورت بغیر گواہوں کے آپس میں نکاح کر لیں اور دونوں میں کوئی تفریق، کبھی اختلاف و انکار بھی نہ کرے، اس وقت بھی شرعاً وہ نکاح بالباطل کالعدم ہے، جب تک گواہوں کے سامنے دونوں کا ایجاب و قبول نہ ہو، اور سنت یہ ہے کہ نکاح اعلان عام کے ساتھ کیا جائے۔ اسی طرح کی اور بھی بہت سی شرائط و آداب ہیں جو معاملہ نکاح کے لیے ضروری یا مسنون ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور بہت سے دوسرے حضرات ائمہ کے نزدیک تو نکاح میں معاملہ اور معاہدہ کی حیثیت سے زیادہ عبادت و سنت کی حیثیت غالب ہے، اور قرآن و سنت کے شواہد اس پر قائم ہیں۔ نکاح کی اجمالی حقیقت معلوم کرنے کے بعد طلاق کو سمجھیے۔ طلاق کا حاصل نکاح کے معاملے اور معاہدے کو ختم کرنا ہے۔ جس طرح شریعت اسلام نے نکاح کے معاملے اور معاہدے کو ایک عبادت کی حیثیت دے کر عام معاملات و معاہدات کی سطح سے بلند رکھا ہے اور بہت سی پابندیاں اس پر لگائی ہیں، اسی طرح اس معاملہ کا ختم کرنا بھی عام لین دین کے معاملات کی طرح آزاد نہیں رکھا کہ جب چاہے جس طرح چاہے اس معاملہ کو فسخ کر دے اور دوسرے سے معاملہ کر لے، بلکہ اس کے لیے ایک خاص حکیمانہ قانون بنایا ہے جس کا بیان آیات مذکورہ میں کیا گیا ہے۔ اسلامی تعلیمات کا اصل رخ یہ ہے کہ نکاح کا معاملہ اور معاہدہ عمر بھر کے لیے ہو، اس کے توڑنے اور ختم کرنے کی کبھی نوبت ہی نہ آئے، کیونکہ اس معاملہ کے انقطاع کا اثر صرف فریقین پر نہیں پڑتا، نسل و اولاد کی تباہی و بربادی اور بعض اوقات خاندانوں اور قبیلوں میں فساد تک کی نوبت پہنچتی ہے اور پورا معاشرہ بری طرح اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اسی لیے جو اسباب اور وجوہ اس معاملہ کو توڑنے کا سبب بن سکتے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات نے ان تمام اسباب کو راہ سے ہٹانے کا پورا انتظام کیا ہے۔ زوجین کے ہر معاملے اور ہر حال کے لیے جو ہدایتیں قرآن و سنت میں مذکور ہیں، ان سب کا حاصل یہی ہے کہ یہ رشتہ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ مستحکم ہوتا چلا جائے، ٹوٹنے نہ پائے۔ ناموافقت کی صورت میں اول افہام و تفہیم کی، پھر زجر و تنبیہ کی ہدایتیں دی گئیں، اور اگر بات بڑھ جائے اور اس سے بھی کام نہ چلے تو خاندان ہی کے چند افراد کو حکم اور ثالث بنا کر معاملہ طے کرنے کی تعلیم دی۔ آیت حکما من اہلہ و حکما من اہلہا میں خاندان ہی کے افراد کو ثالث بنانے کا ارشاد کس قدر حکیمانہ ہے کہ اگر معاملہ خاندان سے باہر گیا تو بات بڑھ جانے اور دلوں میں زیادہ بغض پیدا ہو جانے کا خطرہ ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسی صورتیں بھی پیش آتی ہیں کہ اصلاح حال کی تمام کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں اور تعلق نکاح کے مطلوبہ ثمرات حاصل ہونے کے بجائے طرفین کا آپس میں مل کر رہنا ایک عذاب بن جاتا ہے۔ ایسی حالت میں اس ازدواجی تعلق کا ختم کر دینا ہی طرفین کے لیے راحت اور سلامتی کی راہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے شریعت اسلام نے بعض دوسرے مذاہب کی طرح یہ بھی نہیں کیا کہ رشتہ ازدواج ہر حال میں ناقابل فسخ ہی رہے، بلکہ طلاق و فسخ نکاح کا قانون بنایا۔ طلاق کا اختیار تو صرف مرد کو دیا، جس میں عادتاً فکر و تدبر و تحمل کا مادہ عورت سے زائد ہوتا ہے۔ عورت کے ہاتھ میں یہ آزاد اختیار نہیں دیا تاکہ وقتی تاثرات سے مغلوب ہو جانا جو عورت میں بنسبت مرد کے زیادہ ہے وہ طلاق کا سبب نہ بن جائے، لیکن عورت کو بھی بالکل اس حق سے محروم نہیں رکھا گیا کہ وہ شوہر کے ظلم و ستم سہنے پر مجبور ہو جائے۔ اس کو یہ حق دیا کہ حاکم شرعی کی عدالت میں اپنا معاملہ پیش کر کے اور شکایات کا ثبوت دے کر نکاح فسخ کرا سکے یا طلاق حاصل کر سکے۔ پھر مرد کو طلاق کا آزادانہ اختیار تو دے دیا، مگر اول تو یہ کہہ دیا کہ اس اختیار کا استعمال کرنا اللہ کے نزدیک بہت مبغوض و مکروہ ہے، صرف مجبوری کی حالت میں اجازت ہے۔ حدیث میں ارشاد نبوی ہے، یعنی حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض اور مکروہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک طلاق ہے۔ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔